آج تقریباً 11 دن کے انتظار کے بعد آج دو فیصلے آئے. عمران خان صاحب کی کواشنگ آف ایف آئی آر کی درخواست مسترد کر دی گئی. عمران خان صاحب کی جانب سے پوسٹ اریسٹ بیل اپلیکیشن جو فائل تھی اس کو بھی آج ڈسمس کر دیا گیا. تو سب سے پہلے تو اس پر ہمیں بہت حیرت ہے کہ یہ کیس نہ تو یہ ضمانت مسترد ہونی چاہیے تھی، یہ بیل کا کیس تھا، اور یہ ایف آئی آر سرے سے بنتی نہیں ہے، نہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. مگر اب تمام چیزیں آپ دیکھ رہی ہیں کہ تیار ہو رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے. آنے والے دنوں میں یہ تمام ایشوز، the way this trial is proceeding، فیئر ٹرائل کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے، ڈیفیکٹو چارج فریم کیا جا رہا ہے، ثبوت نہیں دیے جا رہے، ایویڈنس نہیں دیا جا رہا، اور ایکسلریٹر پر پیر رکھا ہوا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں جو لگاتار کنزیکٹو زیادتیاں ہو رہی ہیں اور بنتی ہوئی ریلیف جو ڈینائی ہو رہی ہے، صرف عمران خان صاحب کی ڈیٹینشن کو اور ان کی گرفتاری کو لمبا کرنے کے لیے یہ ایک بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں، اور یہ کچھ نہیں ہے. ضمانت کی درخواست اور ضمانت پر بحث 10 گھنٹے چیف جسٹس صاحب نے درخواست پر بحث دلائل سنے. 10 گھنٹے دلائل نہیں سنے جاتے ضمانت کے اوپر، اور اگر سنے جاتے ہیں تو اسی وقت فیصلہ دیا جاتا ہے. 10 گھنٹے سننے کے بعد 10 دن انتظار نہیں کیا جاتا کہ اس کے اوپر فیصلہ دیا جائے، اور فیصلہ بھی مسترد کا فیصلہ تھا تو اسی وقت دیا جاتا، یہ 11 دن کی تاخیر نہ ڈالی جاتی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ پورے کا پورا ٹرائل ایک مذاق بن چکا ہے. اس کورٹ میں بھی مذاق بنا ہوا ہے جہاں ہم اس وقت کھڑے میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک ایک ہفتے کی تاریخیں ڈالی گئیں. ایک ایک ہفتے کے بعد ایسی گراؤنڈز پر ایڈجرن ہوتا رہا یہ معاملہ کہ ضمانت کی اپلیکیشن 10 گھنٹے اس پر بحث نہیں ہوتی، نہ ہی اس کے اوپر 4 دن بحث ہوتی ہے، اور اگر ہوئی ہے تو اس کے بعد فیصلہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب بات یہ ہے کہ آج کا جو کیس ہے، عمران خان صاحب کا موقف آپ کے سامنے میں ضرور رکھنا چاہوں گا جو ابھی ان سے بات ہوئی. عمران خان صاحب ایز ایکسپیکٹڈ اینڈ ایز بفور، لائک بفور، ان ویری ہائی اسپرٹس تھرو آؤٹ پروسیڈنگز میں وہ انگیج رہے، انوالو رہے، اور ہمیں وہ ویلیوبل ٹپس، وہ بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب سے زیادہ سائفر کے ایشو کو اور کوئی جانتا نہیں ہے، نہ سمجھتا ہے. وہ پاکستان کے ایک منجے ہوئے ڈگنیفائڈ، آنریبل، سیزنڈ، ایکسپیرینسڈ فورن منسٹر رہے ہیں. ان جیسے وہ جملے بولتے ہیں، جس احتیاط سے وہ کام کرتے ہیں، میں نے شاید ہی کبھی کسی کو اتنی احتیاط سے کام کرتے ہوئے دیکھا ہو. آج وہ بھی بہت خفا تھے، اور جج صاحب کو انہوں نے اپنا گلہ دیا کہ مجھے وکلا سے ملاقات ہی نہیں کرنے دی جا رہی، مجھے ایکسپلین ہی نہیں کرنے دیا جا رہا کہ یہ اتنا ٹیکنیکل ٹرائل، اتنے انٹریکیٹ ایشوز جس کے اندر ہیں، میں اپنی لیگل ٹیم کو اس پر بریف کروں. عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بتانا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے آج سائفر کے ایشو پر یہ پیغام دیا ہے کہ سائفر کا ایشو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے آگے جب رکھا گیا اور آفیشلی ڈی کلاسیفائی ہوا تو پھر یہ آفیشل سیکرٹ کیسے رہ گیا. یہ کبھی بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے دائرے میں آتا نہیں. آج تک پاکستان میں کسی بھی پرائم منسٹر یا فورن منسٹر کی اس طرح کی پروسیکیوشن نہیں ہوئی ہے. کیس آف فرسٹ امپریشن ہے، اور اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے، غلط تشریح کی جا رہی ہے ہر سیکشن کی. آپ نے کبھی سنا کہ ایک کیس ثابت کرنے چلیے سرکار اور یہ کہے کہ ہم ثبوت نہیں دیں گے، ہم ایویڈنس نہیں دیں گے، ہم سائفر نہیں دیں گے، ہم سائفر کا مینول نہیں دیں گے، سائفر کا پورا قانون نہیں دیں گے. چارج میں 8 مرتبہ سائفر کا ذکر ہوا. آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا آج فیصلہ رکھا 2023 کا. آنریبل منصور علی شاہ صاحب اور عائشہ ملک صاحبہ کا وہ فیصلہ ہے، ساتھ میں میاں جسٹس مندوخیل صاحب کا فیصلہ ہے کہ آپ پروسیکیوشن کو کمپیل کر سکتے ہیں سیکشن 94 سی آر پی سی کے اندر کہ کوئی ڈاکیومنٹ وہ خود سے نہیں دینا چاہ رہی تو کورٹ دلوائے. یہ ملزم کا حق ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ پاس وہ مین ثبوت ہو، وہ مین الزام ہو جس کے ارد گرد پورا کیس گھوم رہا ہے. تو جب وہی نہیں دینا تو پھر یہ کیس کس بات کا، یہ ٹرائل کس بات کی. تو پھر نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ ایک دوبارہ توشہ خانہ ریفرنس پارٹ 2، اس کا سیزن 2 جو ہے وہ سائفر ٹرائل ہے. یہ بات اب کلیئر ہے کہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ کرمنل پروسیجر کورٹ کی دھجیاں
جو ہیں وہ بکھیر رہا ہے. ایک بلیٹنٹ اور بریزن وائلیشن کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی ہو رہی ہے. یہ فیئر ٹرائل نہیں ہے, یہ فیئر پروسیڈنگز نہیں ہے, یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے, یہ ریگولر کورٹ میں نہیں ہے, یہ بند کمرے کے اندر ہے, اور یہ تمام فیئرنس کے تقاضوں کو کمپرومائز کرتا ہوا بڑی تیزی سے, بڑی سوئفٹنس سے, بڑی ہیسٹ میں, بڑی جلد بازی میں, بڑی عجلت میں تمام فیئر ٹرائل کے تقاضوں کو اور ڈیمانڈز کو کمپرومائز کرتا ہوا یہ آگے بڑھ رہا ہے بڑی تیزی سے, اور نظر آ رہا ہے کہ جج صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کسی چیز کا موقع نہیں دے رہے. سو کافی فرسٹریٹڈ ہیں ہم ان تمام پروسیڈنگز میں, مگر ان ساری باتوں میں اب ایک ہی بات خوش آئند ہے, چاہے ریمانڈ ہو, چاہے اوپن ٹرائل ہو, چاہے ضمانت خارج ہونا ہو, یا چاہے کواشنگ آف ایف آئی آر ہو, یا ڈیفیکٹو یعنی کہ ناقص چارج ہو, اب یہ تمام کے تمام معاملات جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے آگے. سو آل آئیز اینڈ آل ایکسپیکٹیشنز فرام دی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان فار دیئر گریشیس انڈلجنس, نمبر 1 کہ عمران خان صاحب کے کیسز ہو کیسے رہے ہیں, اور نمبر 2 کہ اسلام آباد کی کیپٹل ٹیریٹری میں پولیس فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کس طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن پر تلی ہوئی ہے, اور کس طرح انصاف ہمیں کیسے مل رہا ہے, ذرا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, بٹس اینڈ پیسز میں رک رک کے, جھٹکے لگ لگ کے. تو یہ بات, یہ تمام اب ہم اپنے فرسٹریشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے آگے رکھیں گے. عمران خان صاحب کا پیغام یہی ہے کہ نہ میں نے کوئی جرم کیا ہے, آئی ایم اے ٹرو پیٹریٹ, نہ میں نے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کبھی کوئی ایکشن لیا ہے, نہ سوچ سکتا ہوں, اور یہ آفیشیل سیکرٹ تھا ہی نہیں, یہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے ساتھ مداخلت تھی, یہ پاکستان کی پالیٹکس کے ساتھ مداخلت تھی, یہ عمران خان صاحب کو سیاست سے باہر نکالنے کے لیے ایک پیغام تھا, فورن انٹرفیئرنس تھی جسے آفیشیلی ڈی مارش کیا جاتا ہے. شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے اور وہ سائفر کے اوپر 169 ڈیز رہتے ہیں, سائفر بھی ان کے پاس رہتا ہے. شہباز شریف صاحب کو نہ تو اس مقدمے میں شامل تفتیش کیا جاتا ہے, نہ ان کو ملزم رکھا جاتا ہے, نہ گواہ رکھا جاتا ہے, کلین چٹ. سو ایک چیز, ایک ڈاکیومنٹ 2 لوگوں کے پاس رہی, ایک کے پاس 33 دن اور وہ 70 دن سے اندر ہے, اور ایک کے پاس 170 دن سائفر رہتا ہے, اور اس کو کسی بھی دن ایف آئی اے نہ طلب کرتی ہے, نہ نوٹس کرتی ہے, نہ عدالت طلب کرتی ہے. سو ونس اگین میں یہی کہوں گا, عمران خان صاحب کی آج ضمانت ڈسمس ہونا اور عمران خان صاحب کی کواشنگ آف ایف آئی آر پہ ریٹ پٹیشن خارج ہونا, ہم بالکل حیران نہیں ہیں, بالکل حیران نہیں ہیں, مگر تمام توقعات, تمام امیدیں, تمام ایکسپیکٹیشنز سپریم کورٹ آف پاکستان سے. تھینک یو ویری مچ.